تو حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر نکلے اور ساتھ ایک سٹیم روسٹ کی ہوئی مچھلی آپ کے پاس تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ مچھلی تم سے جدا ہو جائے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ مچھلی مجھ سے جدا ہوئی ہے۔ بالکل ایگزیکٹ الفاظ جو قرآن کی آیتیں ہیں وہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب یہ مچھلی تجھ سے جدا ہو جائے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ مچھلی مجھ سے جدا ہوئی ہے، لیکن جا کہاں رہے ہیں یہ تو آپ دیکھیں نا۔ اور ولی کو ڈھونڈنے جا رہا ہے نبی۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، شریعت کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ ولی جو بھی کام کرتا ہے، اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ، اللہ کا نیک بندہ، مقرب بندہ، وہ جتنی ہی پہنچی ہوئی ہستی ہو، جو بھی وہ نیک کام کرتا ہے اس کا بتایا ہوا عمل آپ کے لیے حجت نہیں ہے، آپ کے لیے دلیل نہیں ہے۔ اصل میں ہم لوگوں کے پیچھے اس طرح بلائنڈ فیتھلی چلتے ہیں اور انہی جیسا لباس اور انہی جیسی وضاقتہ ہم کرنے میں، اور اس کو سنت سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، ہم اس کو سنت سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، نبی کے عمل سے بھی ہم اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور اس طرح ہم سٹرکلی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ کسی ولی کا بتایا ہوا کام صاحب وہ باعث برکت تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے، وہ آپ کے لیے دلیل نہیں ہے۔ وہ آپ اس کو لے کر اس کو دلیل بنا کے آپ نبی کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے، آپ نبی کی سنتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو ولی کا بتایا ہوا کام باعث برکت ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بتایا ہوا کام باعث حجت نہیں ہوتا۔ نبی جو کام کرتا ہے یا نبی جو کام بتاتا ہے وہ باعث حجت ہوتا ہے، وہ دلیل بنتا ہے، وہ احکام بنتے ہیں، وہ شریعت بن جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل رہے ہیں ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کی تلاش میں۔ اب آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ اولیاء کاملین کو تلاش کرنا یہ شریعت موسوی کی بھی سنت ہے، اور شریعت محمدی علیہ صاحبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ اس لیے کہ نبی جو کام کرتا ہے وہ حجت بنتا ہے، وہ دلیل بنتا ہے، اور ولی کا کوئی کام دلیل نہیں بنتا۔ جب ولی کا کوئی کام دلیل نہیں بنتا تو پھر ہم کیوں اس قدر لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ ہم لگ کے سنتوں کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، اور وہ وضاقتہ اور وہ لباس جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہم اس سے منکر ہو کر ہم طرح طرح کی جو ہے وہ ٹوپیاں اور طرح طرح کے لباس ہم پہننا شروع کر دیں، تو اسلام میرے خیال میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ جب حجت ہمارے سامنے نبی کا فرمان موجود ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر پھر دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کہ ہم لوگوں نے اصل میں بر صغیر پاک و ہند میں بہت ساری رسومات جاری ہوئی، ان رسموں میں سے ایک قبیح ترین اور بری رسم یہ بھی ہوئی کہ ہم لوگوں کو خدا بنانے میں بہت ماہر ہیں، لوگوں کو خدا بنانے میں اور لوگوں کی پوجا کرنے میں ہمارے ہاں یہاں پر بڑی مہارت ہے، اور بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کام کو کیا جاتا ہے۔ اور اس کی ابتدا اصل میں گوتم بدھ کے جو پیروکار تھے انہوں نے کی۔ گوتم بدھ بیچارہ وہ تو ایک جو ہے وہ خدا کا پیروکار تھا، اس کی وحدانیت کا قائل تھا، اس نے تو جنگلوں میں زندگی گزاری، ایک خدا وحدہ لا شریک کی تیری انسانیت کہاں کہاں بلک رہی ہے، غربت ترس رہی ہے، اور ظالم اور جابر لوگ کس طرح ان پہ حکمرانیاں کر رہے ہیں۔ وہ تو مخلوق خدا کی پاداش میں وہ جا کر جو ہے اللہ نے اس کو اپنا قرب عطا کیا، اور ایک خاص اور برگزیدہ بندہ تھا اللہ کے بندوں میں سے، لیکن اس کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے دنیا سے رخصت ہوئے کہ اس کے ماننے والوں نے جا کر اس کا بت بنا دیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ وہ بے شک اس کی زندگی میں اس کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو سکے اور نہیں ہوئے، لیکن جو ہی وہ دنیا سے گیا اور ساتھ ہی اس کے جناب بت بنا کے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو ہم لوگ زندہ لوگوں کی قدر نہیں کرتے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر قبروں کے جا کے ان کو پوج رہے ہوتے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ ساری چیزیں جو آپ رسومات دیکھتے ہیں وہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو ساتھ لے کر ایک ولی کامل کی تلاش میں نکلے۔ اب یہاں قرآن نے ساری تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ایک مقام پہ جا کر حضرت یوشع بن نون اپنا وہ کھانا کھولتے ہیں لنچ کرنے کے لیے، اپنا کھانا کھولتے ہیں، اور سٹیم روسٹ کی ہوئی مچھلی وہ زندہ ہو کر پانی کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔
قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون نے نہیں بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ آرام فرما تھے وہاں پر، اور جب وہ اٹھے تو بڑے جلال والے نبی تھے، انہوں نے کہا چلو چلو جلدی چلو آگے چلو۔ جب آگے سفر روانہ کیا تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یوشع وہ کھانا کہاں پہ ہے، لاؤ بھوک لگی ہے مجھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اصل میں شیطان نے اس بات کو آپ کو بتانے سے بھلا دیا تھا، میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ اصل میں ہوا یوں تھا کہ وہ جو مچھلی میرے پاس تھی وہ تو وہاں زندہ ہو کر پانی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اب یہ بھی ایگزیکٹ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، میں تو آپ کو بتانا بھول گیا اور مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا کہ وہ جس جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا تھا وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ تھی؟ قرآن کہتا ہے مجمع البحرین، جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں، جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ جب یوشع بن نون نے کہا وہ جگہ تھی جہاں دو دریا ملتے ہیں تو انہوں نے کہا ذالک ما کنا نبغی، یوشع وہی تو وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، وہ اپنے قدموں کے نشانات ڈھونڈتے ہوئے واپس دوڑے۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو وہاں پہ ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ ایک سٹیم روسٹ کی ہوئی مچھلی وہ زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی گئی تھی۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے اسے کوئی دم کیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی اس کو آ کے ہاتھ پھیرا تھا کہ زندہ ہو جا؟ کیا کوئی انہوں نے کرتب کیا تھا، کوئی جادو ٹونا کیا تھا کہ زندہ ہو جا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ اللہ کا ایک مقرب بندہ اس ساحل سمندر میں موجود تھا اور وہ اس پانی کے ساتھ وضو کیا کرتا تھا۔ اس کے پانی کا لمس، اس کی سانسوں کا لمس ان ہواؤں اور فضاؤں میں موجود تھا۔ بس وہ لمس اس کی سانسوں کا اس مردہ جسم کو مس ہوتا ہے، وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی جاتی ہے۔ ابھی تک تو دم بھی نہیں کیا، ابھی تک تو ہاتھ بھی نہیں پھیرا، ابھی تک تو کوئی اور کرتب بھی نہیں کیا، یہ تو صرف اس کی سانسوں کے لمس کی بات تھی، تو اس کے اپنے وجود کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ اقبال کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جن کو اپنی قسمت اور تقدیر کا نہیں پتا انہوں نے دوسروں کی تقدیر کیا سنوارنی ہے؟ تو توبہ کریں اس بات سے، ذرا تنقید کی اینک لگا کر دیکھیں۔ ٹھیک ہے ہم نہیں سوچ سکتے، جنہوں نے جہاں پر جو ہے وہ بیعت کر رکھی ہے، ذرا تھوڑی سی تنقید کی اینک لگا کے دیکھیں۔ اگر بیٹا ماں باپ کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہیں سوچ سکتا، لیکن اگر وہ تھوڑا سا تنقیدی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میری ماں کتنی نمازوں کی پابند ہے، میری ماں کیا تہجد گزار ہے، کیا میری ماں تلاوت قرآن روٹین ریگولرٹی کے ساتھ کرتی ہے۔ تھوڑا سا اتنا سا تو کم از کم پتہ چل جائے گا نا کہ کچھ گھر میں غلط ہو رہا ہے، اتنا سا پتہ چل جائے گا اسے۔ تھوڑی سی تنقید کی اینک لگا کے دیکھیں گے نا، آپ کے سامنے بالکل ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔